کووڈ کیسز کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کراچی میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اور چیف منسٹر صاحب اور پیپلز پارٹی کی اگر گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایس او پیز میں انہی کو فالو کر رہا ہے، اور انہی کی پالیسی جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی کامیاب ہوئی۔ لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ پلیز ذرا اپنے معاملات کو دیکھیں، اور اس وقت کراچی میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور کراچی میں اگر امپلیمنٹیشن نہ ہوئی ایس او پیز کی تو اس کے اثرات پہ پورے ملک پہ بڑی تیزی سے جاتے ہیں۔ سپلائی چین جو ہے وہ کراچی سے چونکہ شروع ہوتی ہے بندرگاہ کی وجہ سے، تو اس کا پورا جو سپلائی چینز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں۔ سو ہمیں کراچی کی بڑی فکر ہے، اور سندھ کی بالخصوص فکر ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ حکومت وہاں کی ابھی تک ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ جو آج اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق تقریباً 24 گھنٹوں میں زیادہ تر جو اموات ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں۔ 161 جو ہیں لوگ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ان کی جو ٹوٹل اموات ہوئیں ان میں 70 جو تھے وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر تھے۔ 3377 لوگ جو ہیں وہ کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں 3 مئی کو۔ 161 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جان، ظاہر ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں 161 لوگوں کی۔ اس کے ساتھ جو وینٹیلیٹرز اس وقت آکوپائیڈ ہیں، ملتان میں 76%، لاہور میں 67%، گوجرانوالہ میں 62%، بہاولپور میں 56%، اور اس کے بعد جو آکسیجن بیڈز ہیں وہ سوابی میں 67%، سوات میں 66%، پشاور میں 63%، اور لاہور میں 56%۔ اور ٹوٹل ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 86,151 ہیں۔ اور میرا امید یہی ہوگی کہ انشاءاللہ جو ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں ان میں جس طریقے سے یہ لاک ڈاؤن اس لیے کیا گیا ہے کہ ذرا اس کا جو ہماری جو حالات ہیں، سچویشن جو ہے وہ اس میں اسٹیبلٹی آئے، اور مجھے امید ہے کہ سندھ حکومت اس میں خصوصاً عمل درآمد کرائے گی اپنے ایس او پیز میں، تاکہ یہ جو چیز جو باقی صوبوں میں کم ہونا شروع ہوا ہے، اگر کرونا یا ایٹ لیسٹ کیسز کی رفتار تھوڑی کم ہوئی ہے تو اس کو ہم جو ہے اس کو سندھ میں بھی جو ہے وہ کر سکیں۔ پھر اب آئیے دوسرا جو امپورٹنٹ تھا وہ بریفنگ ہے ہماری جو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہوئی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ووٹ پول ہے اس کا ووٹ کاؤنٹنگ جو ہے اس کا آرڈر کیا ہے 6 تاریخ کو کراچی میں۔ یہ الیکشن کمیشن کیوں اس نتیجے پہ پہنچا؟ کیونکہ ایک یونیورسل اوپینین اس وقت چل رہی ہے کہ کراچی کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی لیے تحریک انصاف کا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ ری پول میں جانا چاہیے۔ اس کو اس وقت گننے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ گن بھی لیں گے تو آپ دیکھیے ٹوٹل جو وہاں پر ووٹ پڑا ہے وہ 21% پڑا ہے، اور جو جیتنے والے ہیں وہ 5% ووٹ لے کر کے جو ہے دونوں کو، مفتیٰ اسماعیل ہوں یا جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو 5% ووٹ جو ہے وہ ملا ہے۔ تو اتنے کم ووٹوں کے ساتھ کوئی بندہ اسمبلی میں آ جائے تو وہ پھر ایک ظاہر ہے کہ وہ تو الیکشن جو ہے وہ ایک بالکل تماشا بنا ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی اقدامات اس میں کرنے چاہیے۔ فی الحال کووڈ کی وجہ سے جو سچویشن جاری ہے اس میں بھی ووٹنگ جو ہے وہ بڑی نیچے آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہندوستان میں وہاں کے الیکشن کمیشن نے ارسپانسبل ایٹیچیوڈ لیا، غیر ذمہ دارانہ طور کے اوپر انہوں نے الیکشن کیمپین کو رن ہونے دیا، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی آج جو حالات ہیں اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ وہاں کے الیکشن مہم نے کی ہے، اور وہاں کے جو الیکشن کمیشن کے ذمہ داران ہیں وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں اس حالات کے جو کہ ہندوستان میں ہوئی ہے۔ سو اس سے سبق سیکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت ذمہ دارانہ طرز عمل کی ضرورت ہے، اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے اپنے انتخابات میں کرونا کے ایس او پیز کو جس طریقے سے عمل درآمد کرنا چاہیے اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی آئی وڈ سے کہ ایک کرٹیسزم تو نہیں کرنا چاہتے ہمیں الیکشن کمیشن کے اوپر، لیکن یہ ایک بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ہمارے، اس کے 4 حصے ہیں،
اس کا ایک حصہ ہے جو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے، یعنی ای وی ایم مشین. ای وی ایم مشین کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جائیں گے، آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، آپ کو میکسیمم 5 منٹ میں آپ کا نتیجہ جو ہے پولنگ کا پورے کا وہ آپ کے پاس ہوگا. یعنی جو پورا نتیجہ ہے وہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 20 منٹ میں آپ کو پورے حلقے کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا. تو یہ ای وی ایم ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے. اس کا دوسرا حصہ ہے ای ووٹنگ کا، جو کہ بنیادی طور کے اوپر اوورسیز پاکستانیز کو انیبل ہم کرنا چاہتے ہیں. 90 لاکھ پاکستانی اس وقت پاکستان سے باہر ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق ملے. اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کے اوپر ریلکٹنٹ ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ سہولت نہیں دینا چاہتے. اگر وہ یہ سہولت نہیں دینا چاہتے تو وہ کھل کے آ کے اپنا ڈفرینس دے دیں. ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ایک بہت اہم حصہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے، ہمارا جو معاشی نظام ہے، ہمارا جو سماجی نظام ہے اس کا. اور ہم اوورسیز پاکستانیز کو اتنا ہی پاکستانی سمجھتے ہیں جتنا پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی. اور اس لیے ہم ان کے رائٹس کی، ہم ان کے حقوق کی، ہم ان کو ووٹ کے سہولت دینے کی جو مہم ہے ہم اپنے طور کے اوپر جاری رکھیں گے. اس کے لیے جو آج ہم 2 آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے. ان دونوں آرڈیننسز کے تحت ہم نے ایک آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ای وی ایم مشین استعمال کر سکے گا انتخابات میں. دوسرا جو اہم اختیار ہم نے اس آرڈیننس کے ذریعے جو آج سی ایل سی میں جائے گا اور کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے، اس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اقدامات کرے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے میں، جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کرنے میں. ان 2 آرڈیننسز کی منظوری جو ہے وہ کابینہ کی طرف سے ہوئی ہے اور وہ اب سی ایل سی میں جا کر کے ایک باقاعدہ جو قانون ہے اس کی صورت اختیار کریں گے. میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ یہ اختیار حکومت نے اپنے پاس نہیں لیا، ہم نے صرف انیبل کیا ہے الیکشن کمیشن کو. اور مجھے امید ہے کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف سب خوش ہوں گے، کیونکہ دونوں یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو ایکچولی یہ چیزیں لیڈ کرنی چاہیے. تو ہم نے الیکشن کمیشن کو انیبل کر دیا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کرے. اور میرا صبح میں یہی بات کہہ رہا تھا جو شہزاد اکبر صاحب نے بھی ریز کی کہ اس طرح سے اصلاحات جو کرنی ہے تو پھر نیب کی قانون کے لیے اصلاحات جو ہے وہ ہم نیب کو دے دیتے ہیں، اور جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھی اصلاحات اپنی خود ہی کر لیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے نزدیک شاید پارلیمنٹ ہیز سیز ٹو ایگزسٹ، اور ان کے نزدیک جو باقی ادارے ہیں وہ ہی سارے کام انہوں نے ہی آگے کرنے ہیں. تو ایسے ہمارے اوپر نابالغ لیڈرشپ مسلط ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پارلیمان کا ایک ملک میں کیا کردار ہے، باقی اداروں کا کیا کردار ہے. یہ صبح سو کے اٹھتے ہیں، جو ذہن میں آتی ہے کہ آج ہیڈ لائن میں عمران خان نے کیا بات کہی ہے ہم نے اس کے خلاف چلنا ہے. ایسے جو ہیں یہ مریم اور بلاول جیسے جو نابالغ لیڈرشپ ہمارے پہ مسلط ہو گئی ہے. لیکن بہرحال یہ آخری 2-3 سال ہی ہیں ان کے بھی. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی سیاست اپنی ہچکولے لیتی ہوئی گئی ہے، یہ بھی پی ڈی ایم کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کے خاتمے کا وقت ہے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنے آخری ہی جو ہے وہ اس کے اوپر ہے، اپنے ہی آخری وقت کے اوپر ہے. اچھا، تو اس میں جو حصے ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ای وی ایم ایک حصہ ہے، ای ووٹنگ دوسرا حصہ ہے، بائیو میٹرکس تیسرا حصہ ہے، اور پھر چوتھا حصہ ہے لیجسلیشن کرنے کا. جو لیجسلیشن کا پارٹ ہے اور ای وی ایم کا پارٹ ہے وہ مکمل ہے. ہم نے لیجسلیشن بھی کر دی، ہم نے اس کے اوپر اپنے ایکٹ ہے وہ بھی ہم نے دے دیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی دے دی، اور ہم نے الیکٹرک جو ووٹنگ مشین ہے اس کی ٹیکنالوجی بھی ہم نے تیار کر دی. اس کے اوپر آج جو ہے وہ شبلی فراز صاحب نے بھی اس کے اوپر بریفنگ دی، اور پھر جو امین الحق صاحب ہیں آئی ٹی منسٹر، انہوں نے ای ووٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کی جو بریفنگ ہے وہ کر رہے ہیں. اور تیسرا امپورٹنٹ ہے بائیو میٹرک، جو کہ نادرا کا ایک معاملہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے. اب یہ بائیو میٹرکس اور ای ووٹنگ جو ہیں یہ 2 ایریاز ہیں جس پہ ابھی ٹیکنالوجی کا کام بھی ہونا باقی ہے اور وہ بھی مکمل نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایک کنسلٹنٹ مقرر کر دیا گیا ہے جو ان دونوں چیزوں کو لے کے آگے چلے گا. اور جو لیجسلیشن پارٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے، اب اگر وہ اس کو ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹنگ ہے اگر اس کو یہ سپورٹ
کنورٹ کریں گے تو ان کی مرضی ہے. ادروائز دیکھیے ہم بڑے واضح ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہمارا کمٹمنٹ ہے, ہماری ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے, ان کی ہمارے ساتھ وابستگی ہے, اور ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور وہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے جا کر کے لیں گے. اسی حوالے سے ہم نے انصاف کی فراہمی کے سول پروسیجر کوڈ میں جو اصلاحات کی تھیں, ان میں ایک اور بڑی اہم تبدیلی آپ کو معلوم ہے کی تھی کہ سکسیشن ایکٹ جب ہے اس کو ہمیں عدالتوں میں مدت لگ جاتی تھی کہ اگر آپ کو وراثت کا سرٹیفکیٹ لینا ہے. اب وہ وراثت کے سرٹیفکیٹ لینے کا جو طریقہ ہے اس کو بہت سہل بنا دیا گیا. اب اس کے لیے آپ کو عدالت جانا ہی نہیں پڑتا. نادرا جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دیکھ کے فیملی ٹری دیکھ کے اکارڈنگلی وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. اسی سہولت کو ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی جو ہے وہ ہم نے دیا ہے, اور جو ہماری امبیسیز ہیں ان کے اندر 24 امبیسیز کے اندر ابتدائی طور کے اوپر یہ ڈیسک قائم ہو رہے ہیں جس میں جو وراثت کے اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کے معاملات ہیں وہ اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. حکومت پنجاب کا جو اس معاملے میں ہے, پنجاب میں پروسیجر ہے, ہماری ریفارمز تھیں, اصلاحات تھیں, ان کو عدالت نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر سیٹ اسائڈ کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ اپنے جو پروسیجرل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں, ان کو حل کریں, اور پنجاب میں بھی یہ جو ہمارے سول سروس یہ جو ہمارے سول کیسز کے جو ریفارمز ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جلد از جلد لاگو کیا جائے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بریگیڈیئر عتیق احمد صاحب کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ میں بطور ممبر کنٹرول تعینات کیا گیا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کراچی اور بہت زبردست یونیورسٹی ہے, اور مجھے بہت موقع ملا ان کے وائس چانسلر صاحب سے انٹریکشن کا, اور ون آف دا یونیورسٹیز جس سے پاکستان کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور ہونی چاہیے, اور انہوں نے ماضی میں بھی بڑا زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے. 1921 میں یہ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی بنی تھی. اب اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں, تو اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے این ای ڈی یونیورسٹی کو ایک یادگاری سکے کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے. اور میں این ای ڈی کے تمام فیکلٹی کو, وائس چانسلر کو, اسٹوڈنٹس کو, اور جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا زبردست انسٹیٹیوشن بنایا, چلایا, اور اب آگے بھی ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن میں ایک رول ماڈل انسٹیٹیوشن ہے, اور انشاءاللہ آپ کو مزید ترقی کے لیے میں دعا گو ہوں. اسی طریقے سے نیشنل پالیسی فار اسٹیٹمنٹ آن فالو دا منی کی منظوری دی گئی ہے. یہ بیسیکلی جو پیسے کا سراغ لگانے کا ایک جو عمل ہے فیٹف کے تحت, اس کو جو ہے وہ پہلے تیز کیا گیا تھا کہ یہ جو پیسہ جس کے اوپر بہت ہی آپ کو پتہ ہے پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف صاحب ہیں یا یہ جو باقی زرداری صاحب کے کیسز ہیں, اچانک گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ